مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ نبیوں کی سردار، کائنات کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار، شافع روز شمار، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے سارا معراج کا واقعہ، کیسے جبریل امین کو حکم ملا، کیسے وہ جنت سے پوشاک اور براق لے کے آئے، اور کیسے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میرے محبوب کو کیسے جبریل نے جگایا، کیسے اٹھا کے وضو کرایا، اور کیسے براق پہ سوار کرایا، اور کیسے وہ براق مختلف مقامات سے گزرتا ہوا مسجد اقصیٰ تک پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ آ گئی تو جبریل امین نے براق کو روکا، عرض کیا یا رسول اللہ نیچے اتریے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے اپنی انگل سے ایک چٹان میں سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے ساتھ میرے ساتھ جو براق آیا تھا اس براق کو اس سوراخ کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد پھر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے آئیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء صفوں میں کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں مختلف انبیاء کو جب دیکھا، ان کے نقش و نگار کو حضور نبی کریم نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ کتنی حدیثوں کو ریجیکٹ کرو گے، میرے نبی کے معراج کو روحانی ثابت کرنے والوں، میرے نبی کے معراج کے جسمانی معراج کا انکار کر کے صرف روحانی ثابت کرنے والوں کتنی حدیثوں کا انکار کرو گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، سرخ و سفید رنگت تھی، بال سیدھے تھے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سرخ و سفید رنگت کا تعلق روح سے نہیں ہے، جسم سے ہے۔ بالوں کا تعلق روح سے نہیں، روح کے بال نہیں ہوتے بلکہ جسم کے بال ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں میں نے کلیم اللہ کو دیکھا، چوڑا سینہ، چوڑے کندھے والے حضرت کلیم اللہ
بال لمبے اور گھنگریالے تھے۔ تو حضرات محترم جب حضور نے حدیث طیبہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شکل شباہت کو بیان کر دیا تو گویا حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت کلیم اللہ کی صرف وہاں پہ روح نہیں تھی بلکہ کلیم اللہ اپنے جسم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اگلا جملہ حدیث پاک کے اندر ہی کملی والے نے فرمایا میرا دادا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے میرے غلاموں تمہارا صاحب یعنی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا صاحب اپنے جسم کے اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے اپنے دادا ابراہیم کے جسم کے بالکل مشابہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی شباہت کو بیان کرنا، اعضاء کی مناسبت کو بیان کرنا، حضرت کلیم اللہ کے بالوں کو بیان کرنا، روح اللہ کی رنگت کو بیان کرنا، یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ معراج کی رات 1.25 لاکھ انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں آئے تھے، اور جب مقتدی جسموں کے ساتھ ہیں تو ان کا جو امام تھا پھر ان کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جسموں کو جماعت روح نہیں کراتی بلکہ جسموں کو جماعت کرانے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصیٰ کے اندر گیا میں نے ان انبیاء کو دیکھا، میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے بڑے بڑے آبا و اجداد کے اندر پائے جانے والے یہ انبیاء میرے دادے پردادے موجود ہیں، مصلی امامت خالی ہے، پتہ نہیں کون آگے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا جا کے سچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظار چسارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ یہ تو پنجابی والے نے کہا، حضور فرماتے ہیں جب میں قریب آیا حضرت آدم نے فرمایا ہو تو میرے بیٹے پر فضیلت میں میرے امام ہو، مصلی امامت خالی ہے، یہ سارے نبی میری اولاد میں سے ہیں، میں ان سارے نبیوں کا باپ ہوں، تمہارا بھی باپ ہوں، ہو تو میرے بیٹے آخری نبی ہو پر نہیں فضیلت میں تم مجھ سے بھی آگے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے گویا یہی تصور جمایا، آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر میں نے را کے اوپر شد، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ ایاں ہوں مانا اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ ایاں ہوں مانا اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اپنے اپنے وقت میں سلطنت کر کے جانے والے، اپنے اپنے وقت کے امام، اپنے اپنے وقت کے نبی اور رسول، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بلکہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی آپ کی یہاں پہ روح مچلی، آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں بھی وہاں اس منظر میں روحانی طور پر حاضر ہوں، ہاتھ جوڑ کے انبیاء کے سامنے کھڑا ہو کے سوال کروں۔
اے اللہ حضرت کون سا سوال کرنا چاہتے ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ اللہ حضرت امام اہل سنت، ہمارے اہل سنت والی جماعت کے امام، عشاق کے امام، آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں روحانی طور پر مسجد اقصیٰ میں وہاں پر حاضر ہوتا اور میں انبیاء سے کہتا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ اللہ حضرت فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں پوچھوں، آج سارے پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہو، مصلی امامت پہ میرا نبی ہے، یہ تو میرا نبی ہے، آج تم نے اس کے پیچھے نماز ادا کر کے گویا بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت صرف یہ تیرا نبی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کو جماعت کرائی، یا رسول اللہ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ فرمایا 2۔ میں نے علماء سے پوچھا جناب بتائیے وہ نماز جو میرے نبی نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو پڑھائی تھی وہ کس وقت کی نماز تھی؟ ایک آواز آئی وہ فجر کی نماز تھی، لیکن کچھ صحابہ فرماتے ہیں معراج کی رات معراج کرنے کے بعد آقا جب مکے میں آئے تو آپ نے فجر کی نماز مکے میں پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا پھر جناب وہ اقصیٰ والی نماز؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ عشاء کی نماز تھی۔ میں نے عرض کیا جناب عشاء کے تو 4 فرض ہوتے ہیں، نبی نے 2 پڑھائے۔ فرماتے ہیں ہاں ہوتے تو 4 ہی ہیں پر سفر میں 2 ہوتے ہیں، ہوتے 4 ہی ہیں پر سفر میں 2 ہوتے ہیں، 2 گانا پڑھایا۔ اب حضرات محترم جب میں سوچنے لگا تو سمجھ آئی کہ روح پر نماز فرض نہیں، اگر سب نے نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھی تو گویا رب بتانا چاہتا ہے صرف روحانی معراج نہیں ہوا، مصطفیٰ کو روح کے ساتھ ساتھ حضور کو جسمانی معراج بھی ہوا، تبھی تو جسم آئے۔ اور پھر براق بھی بتا رہا ہے میرے اللہ بھی ویکھو روح کے لیے سواری کی ضرورت، سواری کا محتاج جسم ہے، اور میرے نبی کے لیے 2 سواریاں آئی مسجد اقصیٰ تک تو براق تھا۔ جب آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا پھر رف آ گیا، پھر جب 7 آسمان نیچے رہ گئے سدرہ آ گیا، وہاں پہ رف بھی جواب دے گیا۔ حضور پھر اکیلے گئے، میں بڑا حیران ہوا، علماء سے پوچھا وہ محبوب جو سدرہ سے آگے اکیلے بغیر سواری کے جا سکتے ہیں ان کے لیے پیچھے 2 سواریاں کیوں آئیں؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی ذات اقدس کے پہلو ہیں 3۔ تو رب نے معراج کرایا تو کیٹاگریاں رکھی 3۔ پہلے براق آیا تاکہ جسمانی معراج ثابت ہو جائے، پھر رف آیا تاکہ روحانیت مصطفیٰ کا معراج بھی ثابت ہو جائے، اور جب سدرہ آیا تو وہاں پہ نہ جسم کی کوئی جا ہے، نہ سمت، نہ طرف، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، جہت کوئی نہیں۔ جہاں پہ مکان نہیں ہوتا نا وہاں جہت نہیں ہو سکتی، یعنی جہت کا مطلب ہے کہ دائیں کا ایک ہوتا ہے دایاں، ایک ہوتا ہے بایاں، ایک ہوتا ہے اوپر، ایک ہوتا ہے نیچے، ایک ہوتا ہے شرق، ایک ہوتا ہے غرب، ایک ہوتا ہے شمال، ایک ہوتا ہے جنوب۔ یہ طرفیں، یہ سمتیں وہاں ہیں جہاں مکان ہو، اب حضور وہاں ہے جہاں جہت کوئی نہیں ہے۔
فرمایا وہ ہے حقیقت مصطفیٰ کا معراج، بشریت مصطفیٰ کا معراج، نورانیت مصطفیٰ کا معراج، اور وہاں پہ حقیقت مصطفیٰ کا معراج۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبریل آ کے عرض کرتا ہے حضور بس میری اخیر اس سے، آپ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت ادریس سے، اسی طرح ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی ملتا گیا اور آپ سلام دیتے گئے، وہ جواب دیتے گئے، دعائیں دیتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب سدرہ آ گیا تو جبریل ہاتھ جوڑ گیا، کہتے اگر یکسر موئے برتر پرم، اگر یکسر موئے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اس سے میں آگے جاؤں، آگے کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے، اور لطف کی بات ہے یہ شعر بریلوی مولوی کا نہیں، دیوبندی مولوی کا ہے، مولانا ظفر علی خان کا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ عرض کیا حضور اس سے آگے میں نہیں، فرمایا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے نور ہے، آگے جاؤں تو جلتا ہوں۔ فرمایا آگے نور ہے تو تم کیا ہو؟ عرض کیا آگے نور ہے میں بھی نور ہوں۔ فرمایا جب آگے نور اور تم بھی نور پھر چلتے کیوں نہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہے آگے بھی نور ہوں میں بھی نور، پر اگلا نور ہے کامل نور، میرا نور ہے اس کے مقابلے میں ناقص نور، آگے وہ جائے جس کا اپنا نور بھی ہو کامل نور۔ عرش جھکتا گیا یار چلتا رہا، عرش جھکتا گیا یار چلتا رہا، لامکان تک کا رستا سمٹتا رہا۔ اور حضور آگے بڑھتے چلے گئے، نور ڈھلتا گیا پردہ اٹھتا گیا، خوب جلوے سے جلوے نکھارے گئے، عرش جھکتا گیا یار چلتا رہا، لامکان تک کا رستا سمٹتا رہا، نور ڈھلتا گیا پردہ اٹھتا گیا، خوب جلوے سے جلوے نکھارے گئے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور جہاں گئے آپ فرماتے ہیں خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کا معنی عقل، خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ محمد دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کی تھی جبریل سدرات جا کے، میں اگے نہیں ایک پیر جا سکتا، میرا آخری مقام آ گیا ہے۔
حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جہاں پہ ہے نا، وہاں 70,000 بشریت کے پردے رب نے ہٹا دیے، اور یہی راز تھا، وگرنہ رب تو حضور کو مکے میں بھی دیکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے دیکھتا ہے تو کیا مکے میں حضور کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ مقصد ہی یہ تھا۔ ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب نقاب ہٹا کے ملے، ملاقات بھی ہو، حجاب بھی ہو، نقاب بھی ہو، تو وہ ملاقات تو نہ ہوئی نا۔ تو فرمایا 70,000 بشریت کے پردے ڈالے ہوئے تھے مصطفیٰ پہ، تو اس وقت مکے میں دیکھتا تھا، پر معراج کا مطلب یہ تھا کہ حبیب آج ذرا پردے ہٹاؤ نا، اور محبوب اگر پردے وہ وہاں پہ ہٹاتے تو کسی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اللہ مقام پہ محبوب کریم کو بلایا۔ وہ مولانا ظفر علی خان نے کمال کیا، اس نے کہا عشق مہما ہوا، یہ بی اے کے نصاب میں بھی ان کا یہ کلام موجود ہے، عشق مہما ہوا حسن کے گھر آج کی رات۔ وہ کہتے ہیں عشق جو ہے وہ حسن کے گھر آج کی رات مہمان بن گیا۔ عشق مہما ہوا، عشق مہما ہوا حسن کے گھر آج کی رات، اور جذبہ دل ہے باغوش اثر آج کی رات۔ جو دل کا جذبہ ہے نا وہ اثر کی آغوش میں ہے آج کی رات۔ آگے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اٹھ گیا چہرہ ہستی سے نقاب اسرار، وہ 70,000 پردے، اٹھ گیا چہرہ ہستی سے نقاب اسرار، اور کیا ہے؟ لائی ہے راز امانت کی خبر آج کی رات۔ جو آج کی رات ہے نا، وہ جو امانت تھی نا، امانت ازلی، وہ سونپنے کی خبر لائی ہے یہ آج جو معراج کی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور جب وہاں سے آگے گئے تو آواز آنی شروع ہو گئی، ادنو منی ادنو منی، اے محبوب میرے قریبا قریبا قریبا۔ اور حضرات محترم یہ معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں بھی اللہ نے بیان کیا، پچھلے جمعے پہ وہ تلاوت کی، لیکن اگلا واقعہ سارا یہ اگلا سدرہ سے آگے کا واقعہ اللہ نے سورہ نجم میں بیان کیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ ترجمے میں تو وہ لذت نہیں جو اللہ کے قرآن کے لفظوں میں ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثُمَّ دَنَا، دنا میں نے وہ قریب ہوا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، پھر اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ جو آپ کی دو قوسیں ہیں، دو بھویں ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بھی زیادہ ہے، خدا و مصطفیٰ کے درمیان یہ فاصلہ بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا
فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوخی الی عبدہ ما اوخی۔ فرمایا پھر رب نے وہی فرمائی اپنے بندے کو، یا اللہ وہی تو مکے میں بھی ہوتی تھی، یہ کیا؟ فرمایا وہ وہی اور تھی۔ علماء فرماتے ہیں 70,000 اسرار بیان کیے گئے، 70,000 رموز بیان کیے گئے، اور 70,000 حکایات بیان کی گئیں۔ یہ جو خدا و مصطفیٰ کے درمیان یہ جو گفتگو ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ فرمایا 70,000 اسرار، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی۔ خیال رکھنا یہ شاعر کوئی عام نہیں ہے، یہ بہت بڑا فقیہ بھی ہے، شریعت کو جاننے والا بھی ہے، یہ مفسر قرآن بھی ہے، یہ محبوب کی حدیث کا محدث بھی ہے، یہ شرک اور توحید کے سارے فرق جاننے والا ہے، جس کے شاگردوں میں سے ایک ہیں جناب مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، اور پھر ہیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ جس عالم دین کے شاگردوں میں اتنے بڑے علماء ہوں، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ شرک اور توحید کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہے وہ نہ تھے ارے وہ تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب یہ راز کہ یا اللہ پہلے تو نہیں دیکھتا، تو یہاں پہ امام عبدالوہاب شورانی فرماتے ہیں حضور کو 34 معراج ہوئے، 33 معراج روحانی ہوئے، جس وجہ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ روحانی معراج، وہ کہتے ہیں یہ روحانی نہیں، یہ جسمانی تھا، اس سے پہلے 33 روحانی تھے، اور 34واں یہ ہوا۔ اور اس میں کیا ہوا آگے بڑی پرلطف بات ہے اور بات لمبی ہو جائے گی، میں یہاں پر ہی اختتام کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات معراج مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔